صلوات 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد. ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پھر ایک مرتبہ اماد کے ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آپ کی خدمت میں دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہیں، ہم اسی طریقے سے یہ کوششیں اپنی کرتے رہیں اور آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ان دروس سے استفادہ کرتے رہیں. اس مرتبہ ہم تفسیر قرآن مجید میں جس سورے کو منتخب کر رہے ہیں، جس سورے کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ ہے، یعنی سورہ بقرہ. سب سے طولانی سورے کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے، اور اس سورے میں احکام، اخلاق، عقائد اور دیگر موضوعات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کو ضرور مطالعہ کرنی چاہیے. لہٰذا ہم نے بھی اس سورے کو انتخاب اسی نیت سے کیا ہے کہ اس سورے میں، کہ خصوصاً اس سورے کی ابتدا میں جو مضامین موجود ہیں، ہم ان مضامین کو سمجھیں، ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سب سے پہلے اس سورے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سورہ قرآن مجید میں ابھی جو فعلاً ترتیب ہے قرآن مجید کی، یہ دوسرے نمبر پر موجود ہے. سورہ حمد کے بعد میں دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے. لیکن اگر اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا نے ہجرت کی ہے مکے سے اور مدینے میں آئے ہیں، تو مدینے میں سب سے پہلے جو سورہ رسول پر نازل ہوا وہ سورہ بقرہ ہے، یعنی سب سے پہلا مدنی سورہ سورہ بقرہ ہے. تو یہ پہلی صفت اس سورے کی ہے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوا. دوسری خصوصیت اس سورے کی کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ ہے. آپ دیکھیں کہ پہلا پورا پارہ اور دوسرا پورا پارہ اسی سورے کو جو ہے شامل ہے، اور تیسرا پارہ تقریباً ابتدا کے کچھ صفحات اس سورے میں موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ 2 مکمل پارے قرآن مجید کے ہیں، اور اس کے بعد میں تیسرے پارے کا ایک مختصر سا حصہ اس سورے کا جز شمار ہوتا ہے. یہ اس سورے کی دوسری خاصیت ہے کہ یہ سورہ بہت طولانی سورہ ہے. اور خاص تیسری خاصیت اس سورے کی کیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے مشہور و معروف آیت الکرسی اسی سورے کا جز ہے. یہ بھی اس سورے کی ایک خاصیت ہے. تو 3 خاصیتیں ہم نے آپ کو بتائی. پہلی خاصیت کیا ہے سورے کی کہ یہ سورہ مدینے میں پہلا سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا. دوسری خاصیت کہ قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ ہے. تیسری خاصیت آیت الکرسی جو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وہ اسی سورے کے اندر موجود ہے. چوتھی خاصیت، اس سورے کے 2 اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، ایک فسطاط القرآن اور ایک سنان القرآن. یعنی یہ 2 نام بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ بقرہ کے علاوہ اسے فسطاط القرآن بھی کہہ سکتے ہیں یا سنان القرآن بھی کہہ سکتے ہیں. اور 5ویں خاصیت کہ اس سورے کا خود نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، بقرہ یعنی گائیں، ایک جانور کے نام پر پروردگار عالم نے اس سورے کا نام رکھا ہے. اس سورے کا نام رکھا گیا ایک گائے کے نام پر، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس سورے میں ایک واقعہ ایسا موجود ہے کہ جس میں جناب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی قربانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے اس سورے کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، یعنی اس سورے میں گائے کا قصہ موجود ہے. تو یہ اس سورے کی 5 خاصیت ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب ہم جب دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت کو، تو اس سورے کی فضیلت بھی بے انتہا بیان کی گئی ہیں. ہم فضیلت کے حوالے سے فقط 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس سورے کی کیا فضیلت ہے. حضرت ختم مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ قرآن مجید کا بافضیلت سورہ کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا بقرہ.
یعنی قرآن مجید کا بافضیلت سورہ سورہ بقرہ ہے۔ واقعاً اس کے اندر جو مضامین موجود ہیں، جو مفاہیم موجود ہیں، جو پیغامات موجود ہیں، اگر انسان ان پیغامات پر عمل کر لے تو خود یہ انسان بھی بافضیلت انسان بن سکتا ہے۔ سورہ بقرہ بہت ہی زیادہ اجمالی سورہ ہے، تفصیلی سورہ ہے، اور واقعاً ہر انسان کو یہ سورہ اور اس کے مضامین اور اس کے مفاہیم پڑھنے اور سمجھنے چاہیے اور عمل میں لانے چاہیے۔ دوسری حدیث یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتوں کو اور پلس آیت الکرسی کو، یعنی پہلی 4 آیتیں پلس آیت الکرسی ہو گئی 5 آیتیں، ان آیات کو پڑھے، ان 5 آیات کو پڑھے تو اس کو پروردگار عالم کی طرف سے 4 چیزیں ملیں گی۔ وہ کون سی چیزیں؟ یعنی 5 آیات کو پڑھنے کے بدلے میں پروردگار 4 چیزیں اس انسان کو دے گا۔ پہلی چیز، پروردگار اس کی جان کا محافظ ہوگا، یعنی اس کی جان بدی سے محفوظ ہو جائے گی، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کا مال بدی سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی اس کی جان بھی امان میں رہے گی، اس کا مال بھی امان میں رہے گا، اس کی جان بھی سلامت رہے گی، اس کا مال بھی سلامت رہے گا۔ یہ 2 صفت ہے، یہ 2 چیز ہے اللہ اسے دے گا۔ تیسری چیز کیا دے گا؟ شیطان اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، یعنی اس انسان سے شیطان بہت دور رہے گا کہ جو ان 4 آیتوں کو پلس سورہ آیت الکرسی کو، ان 5 آیتوں کو پڑھتا ہے۔ تیسری کیا چیز پروردگار دے گا؟ کہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ شیطان اس سے دور رہے گا۔ آج کل ہم اسی وجہ سے گرفتار بعض موقعوں پر وسوسوں میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں وسوسوں میں گرفتار کرتا ہے، اور ہر انسان اگر مومن ہے تو چاہتا ہے کہ شیطان اس سے دور رہے، وہ شیطان کے فریب سے نجات پا جائے۔ تو تیسری جو چیز ان 5 آیتوں کو پڑھنے کے بدلے خدا دیتا ہے وہ یہ کہ شیطان اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، قرآن انسان فراموش نہیں کرتا۔ اگر ان 5 آیتوں کو پڑھے گا تو جو قرآن انسان نے یاد کیا ہے، جو سورے یاد کیے ہیں، وہ سورے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ تو یہ روایت بڑی خوبصورت روایت ہے کہ 5 آیتیں پڑھنے سے پروردگار عالم اس انسان کو 4 چیزیں عنایت کرتا ہے۔ اس کی جان حفاظت میں ہے، اس کا مال محفوظ ہے، شیطان اس سے دور ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان محفوظ ہے، اور چوتھی چیز، پروردگار عالم کی کتاب کو، قرآن مجید کو ذہن میں یاد کر سکتا ہے، یعنی قرآن اس کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ آئیے اس سورے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلی آیت اس سورے کی، اور اس کے علاوہ بھی کئی سوروں کی پہلی آیت ہے کہ جو اس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، الف لام میم، یاسین، حامیم۔ ان آیتوں کو کیا کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، ان آیات کو اور ان حروف کو کہ جو اس آیت میں موجود ہے، حروف مقطعات کہتے ہیں، مقطعات قرآن۔ مقطعات یعنی جن کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے، جنہیں قطع قطع کر کے اور جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، اسی لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع قطع، الگ الگ، ان کو آپ الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ یعنی الف ہے، لام ہے، میم ہے، قاعدتاً انہیں علم پڑھنا چاہیے تھا، علم، لیکن ہم علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم۔ کیوں الف لام میم پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید کے اور دیگر سوروں کا بھی حصہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلے سال جو ہم نے تفسیر قرآن کے ابتدا کے دروس دیے تھے، اس میں تفصیلی گفتگو ان کے بارے میں ہم نے کی تھی کہ حروف مقطعات کیا ہیں، کیوں پروردگار حروف مقطعات کو رکھتا ہے۔ لیکن بس 1-2 باتیں حروف مقطعات کے بارے میں کہ جو بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمارے جو نئے ویورز ہیں اور نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی محروم نہ رہیں۔ البتہ اگر تفصیلی جانکاری چاہتے ہیں تو پچھلے سال کی جو ابتدا کی تفسیر کی ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر کلمہ پروردگار عالم کی ایک صفت کا مظہر ہے،
یعنی حروف مقطعات کا ہر کلمہ خدا کی ایک صفت کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے لطیف اور میم سے مجید، یعنی ہر حرف خدا کی ایک صفت کو انسان کے سامنے اجاگر کرتا ہے. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. دوسری چیز، حروف مقطعات متشابہات قرآن ہے. قرآن مجید دو قسم کی آیات رکھتا ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہیں، یعنی محکم کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آسانی سے نتیجہ انسان اس کے ترجمے سے سمجھ سکتا ہے. لیکن کچھ آیات متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کے لیے آسان نہیں ہے ان آیات کو سمجھنا، فقط خدا ان آیات کو بہتر سمجھتا ہے. اور یہ حروف مقطعات متشابہات قرآن ہے، یعنی پروردگار ہی ان کو بہتر سمجھتا ہے. یہ دوسری چیز. پہلی چیز جو امام نے فرمائی کہ ہر حرف جو ہے خدا کی ایک صفت کا مظہر ہے. دوسری چیز یہ متشابہات قرآن ہے کہ جس کو فقط خدا جانتا ہے. تیسری چیز کہ یہ رمز ہے، یہ ایک پاس ورڈ ہے، یہ ایک مخفی گفتگو ہے خدا اور اس کے خاص بندوں کے درمیان، یعنی رسول اور ائمہ کے درمیان. یہ ایک رموزی گفتگو ہے کہ جس کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ فقط یا تو خود رسول خدا سمجھ سکتے ہیں یا اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سمجھ سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ان حروف مقطعات کے بارے میں جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف مقطعات قرآن مجید نے نازل کیا، قرآن مجید میں پروردگار نے، تاکہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان رسول کو، دشمنان اسلام کو خاموش کیا جا سکے. لہذا جب بھی وہ قرآن مجید کو سنتے تھے اور سوچتے تھے کہ قرآن مجید کا کوئی جواب لے کر آئیں گے، تو جب بھی اس آیت تک پہنچتے تھے اور ان آیات کو سنتے تھے، حروف مقطعات کو سنتے تھے، تو ان کے لیے ان آیات کو سمجھنا ناممکن ہوتا تھا. لہذا جب وہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے ان آیات کو، تو جواب لے کے آنا بہت دور کی بات ہے. لہٰذا وہ سرنڈر ہو جاتے تھے، وہ مجبور ہو جاتے تھے قرآن مجید کے معاملے میں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ پہلی آیت کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل تھی، اس کے بارے میں میں نے 2-3 نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے. دوسری آیت 3 حصوں پر مشتمل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی پروردگار عالم نے اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں رکھی. لا ریب فیہ، کسی شک کی گنجائش نہیں. اور یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، یعنی متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. 2 صفات اس آیت میں قرآن مجید نے خود قرآن مجید کے لیے بیان کی ہے. یعنی قرآن نے قرآن کے لیے 2 صفات اس آیت میں بیان کی ہے. پہلی صفت کہ اس قرآن مجید میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان محترم، ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس قرآن میں شک نہیں کیا یا کوئی اس قرآن میں شک نہیں کرے گا، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ کوئی اس قرآن کے معاملے میں شک و تردید کا شکار ہو جائے. یہ پہلی صفت. اور دوسری صفت قرآن مجید نے جو قرآن مجید کی بیان کی، یہ ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم پہلی صفت کو دیکھیں. پہلی صفت یعنی اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. البتہ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں تو یہ نقطہ جو ہے ہمیں برعکس نظر آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہم اتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید پہ شک کرتے پھر رہے ہیں، جو قرآن مجید پہ اشکال اور اعتراضات کر رہے ہیں. تو ہم اس کا جواب شہید مطہری علی اللہ مقاموں کے زمان میں دیں گے. شہید مطہری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ لوگ قرآن مجید پہ شک کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ اس آیت کی کمی ہے، یا مثلا یہ آیت جو ہے اس آیت کے اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی قرآن مجید پر شک نہ کرے، لیکن پھر بھی شک کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہ آیت معاذ اللہ غلط ہے یا وہ شک کرنے والے غلط ہیں؟ تو شاید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ جو شک کر رہے ہیں قرآن مجید پر، یہ آیت اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہ جو شک کر رہے ہیں وہ ابھی تک قرآن کے معارف سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. اگر وہ قرآن کے نزدیک آتے، قرآن مجید کو سمجھتے، قرآن مجید کو پڑھتے، مطالعہ صحیح ڈھنگ سے کرتے، تو یہ شک کی گنجائش ان کے پاس ہرگز نہ رہتی.
یعنی شک کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مجید سے وہ ابھی تک دور ہے۔ یہ بہترین جواب شیخ مطہری کا، یعنی جو شک کر رہا ہے، جو اعتراض کر رہا ہے، پہلے آئے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے صحیح سے قرآن مجید کو پڑھے، اس کے مفاہیم کو سمجھے، پھر اس کے لیے کوئی شک کی جگہ نہیں بچتی۔ یہ ایک نقطہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور آخری بات آج کے درس کے لیے کہ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ دو سوال پیش آتے ہیں اس آیت کے اعتبار سے، دو سوال ہمارے ذہنوں میں آنے چاہیے۔ وہ کیا؟ پہلا سوال ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب، تو یہ وہ جو ہوتا ہے یہ اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ لفظ یہ پاس کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں یہ کتاب تو کہا جائے گا ہاں وہی کتاب کی جو آپ کے ہاتھوں میں، لیکن میرے ہاتھوں میں قرآن مجید ہو اور میں آپ سے کہوں وہ کتاب، تو آپ کہیں گے کہ مولانا وہ کا لفظ تو دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرآن تو آپ کے پاس میں ہے۔ تو یہی پروردگار عالم نے کیا، قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن پروردگار عالم نے جب اشارہ کیا قرآن کی طرف تو یہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذالکہ یعنی وہ کا لفظ استعمال کیا کہ گویا قرآن مجید دور ہے۔ تو آخر ایسا پروردگار عالم نے کیوں کیا، اس لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی چیز کی بزرگی اور عظمت کو دکھانے کے لیے وہ چیز پاس ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے لیے دور کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی عظمت پتہ لگ جائے کہ بھلے یہ قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے مگر وہ کتاب ہے کہ جس کی عظمت تک تم ہرگز پہنچ نہیں سکتے، اس کا مقام وہ مقام ہے کہ تم اس کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ واقعاً قرآن مجید کا بڑا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ رسول خدا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان قرآن مجید کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واقعاً اس کا اتنا عظیم مقام ہے۔ یہ پہلا سوال اور اس کا جواب۔ دوسرا سوال اور اس کا جواب، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آخر فقط متقین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور دیگر لوگوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن مجید میں ہدایت کے مقامات ہیں۔ بعض جگہ پر قرآن مجید نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعض جگہ پر قرآن مجید نے کہا ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور بعض موقعوں پر یعنی یہاں پر کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس انسان سے صحیح اور واقعی ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی اور خوف پروردگار پایا جائے۔ لیکن ہدایت کے رتبوں پہ وہ انسان ہدایت کے رتبوں کو پا کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، مسلمان نہیں ہے، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، ایک قسم کی ہدایت ملے گی اور نزدیک آئے گا قرآن مجید سے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں خدا کی محبت جاگے گی۔ اگر مسلمان ہے، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں اور ہدایت جاگے گی کہ وہ قرآن مجید کے پیغامات پر عمل کرے۔ لیکن اگر متقی ہے، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے تو اس کے رتبے اور زیادہ بلند ہوتے چلے جائیں گے اور وہ ہدایت کے صحیح اور درست راستے پر گامزن ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو زمین تیار ہو چکی ہوتی ہے اس زمین پر کھیتی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر آپ کتنے بھی ہل چلاتے رہیں، کتنا بھی پانی ڈالتے رہیں، اس پر کچھ نہیں اگ سکتا۔ متقی، اس کا دل جو ہے یہ کھیتی کے لیے تیار ہے، اس کا دل آمادہ ہے خدا کو طلب کرنے کے لیے، خدا کے پیغامات پر عمل کرنے کے لیے۔ اب جتنا بھی یہ متقی قرآن پڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کے دل میں قرآن اترتا چلا جائے گا۔ لہذا تقوی کے اثرات ہیں یہ کہ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ آپ اگر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اگر ایک عالم عام بات بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو خاص بات سمجھ کے اپنے دل میں اتاریں گے۔ لیکن اگر آپ متقی نہیں ہیں، میں متقی نہیں ہوں، پرہیزگار نہیں ہوں، تو اگر کوئی آیت اللہ بھی میرے سامنے تبلیغ کر رہا ہے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہوتا ہے دل کا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تقوی انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کا دل اس طریقے سے باز ہو جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ پروردگار عالم کی ہدایت دیکھنے لگتا ہے۔ یہ دو آیتیں ابتدا کی ہم نے قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں پیش کی، تو ان دو آیتوں میں اگر مختصراً کہیں تو 4 پیغام ان دو آیتوں میں موجود ہیں۔ پہلا پیغام، قرآن مجید بہت ہی باعظمت کتاب ہے۔ دوسرا پیغام،
قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ چوتھا پیغام، قرآن مجید کی ہدایت مخصوص ہے متقین سے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کے پیغامات پر عمل کر سکیں اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا میں عام کر سکیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اگلی آیات کو آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔